4:45 اور اس میں، لیکن یہ کہ افضل یہی ہے کہ اس سے پہلے ہو، مگر وہ تاخیر میں نہیں ہے، یعنی نماز کا وقت ہی ہے، وہ تاخیر ہوگی جب 1 گھنٹہ یا گھنٹے سے بھی کم رہ جائے باقی۔ قرآن مجید میں نمازوں کے اوقات کا ذکر ہے، اس پر صبر کیجئے جو وہ کہتے ہیں، یعنی لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں ان کی پرواہ نہ کیجئے، صبر کیجئے۔ اور لوگوں کی باتوں کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ نمازوں کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور رات کے کچھ اوقات میں بھی، پس تسبیح کیجئے اور دن کے کناروں میں، تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ یعنی آغاز کہاں سے ہوا تھا کہ لوگوں کی باتوں پر صبر کیجئے۔ تو صبر کب کرتا ہے انسان؟ جب کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر بیچ میں نمازوں کی بات کی گئی، اور نمازوں کے بعد تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب کوئی خیال انسان کے اوپر حاوی ہونے لگتا ہے نا، یا کوئی لوگوں کی باتیں بار بار یاد آ رہی ہوں اور پریشانی ہو رہی ہو اور تکلیف پہنچ رہی ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ اگر فرض نماز کا وقت نہیں ہوتا تھا تو بھی کیا کرتے تھے؟ نفل پڑھ لیتے تھے، یعنی فوراً نماز کی طرف دوڑتے۔ تو یہ حالت کی تبدیلی ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، اتنے میں کوئی شخص آتا ہے، وہ آ کے آپ کو بتاتا ہے فلاں ایسا کرا ہے ایسا کرا ہے، یا کوئی خود ہی آ جاتا ہے اور آ کے آپ کو 10 سنا کے چلا جاتا ہے، اور آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ آپ اچھے بھلے بیٹھے ہوئے تھے اور کیا سے کیا ہو گیا، اب دل گھٹ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے۔ عام طور پر ہم خواتین کیا کرتی ہیں؟ رونا شروع کر دیتی ہیں، یا پھر روئیں گے نہیں تو موڈ آف ہو جائے گا، چہرہ اتر جائے گا، فون اٹھا کر مزید کسی اور کو پریشان کرنا شروع کر دیں گے۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ سارے مسائل سوچئے جو حاوی ہیں آپ کے اوپر، چاہے وہ بہو کا مسئلہ ہے، چاہے وہ ساس کا مسئلہ ہے، چاہے وہ شوہر کا مسئلہ ہے، چاہے وہ بچوں کا مسئلہ ہے، چاہے وہ کسی کا بھی مسئلہ ہے۔ جب وہ مسئلہ حاوی ہونے لگتا ہے تو ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم کسی انسان کے کندھے پہ سر رکھ کے رونا چاہتے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک کبھی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، تواصو بالحق و تواصو بالصبر کی، مشورے کی۔ میں نہیں کہتی کہ انسان مشورہ نہ کرے کسی سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ایسے سارے مسائل کا حل جو آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق تھے یا غیر ذاتی زندگی سے متعلق، اللہ ہی کے پاس جاتے ہیں، ہر حال میں اللہ کی طرف دوڑتے ہیں۔ کوئی مشکل پیش آتی ہے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہمارا لاسٹ ریزورٹ یہ ہوتا ہے، سب سے آخری کام، جب سب کچھ آزما کے ہار جاتے ہیں نا ہم، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اللہ سے دعا، پھر بھی نہیں کرتے، پھر کسی اللہ والے کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، اور اس کو اپنی پریشانی سناتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مسیحا ہے اور یہی ہمارے مردے زندہ کر دے گا۔ تو ایسا نہیں ہوتا، اصل تو اللہ ہی ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وہ بہترین مددگار ہے۔ تو پہلے ہے صبر کرو، فَاصْبِرْ، اور آخر میں لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ اب یہاں اس آیت کو اگر انالائز کریں تو اس میں نمازوں کے اوقات بیان کیے گئے کہ کس کس وقت نمازیں ادا کریں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، اس سے مراد فجر کی نماز ہے۔ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ ٹھیک ہے، اب فجر اور عصر ہو گئی، پھر وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، رات کی گھڑیوں میں تسبیح کیجئے، نماز پڑھیے۔ کچھ نے تہجد اس کا معنی کیا اور کچھ نے مغرب اور عشاء، کیونکہ وہ رات کی گھڑیوں میں پڑھی جاتی ہیں سورج کے غروب ہونے کے بعد۔ وہ اطراف النہار کے مقابلے میں آناء اللیل آیا ہے، یعنی اطراف النہار کون سے ہیں؟ یہ آپ دیکھیں نا، اطراف النہار آناء اللیل، تو اس میں پھر ظہر آ جاتی ہے، اس میں کلائمیکس پہ جا کے واپس زوال ہوتا ہے نا، اطراف النہار آیا۔ پھر فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، بس اللہ کی تسبیح ہے جب تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، اور اسی کے لیے سب تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں اور پچھلے پہر، اور جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہوتے ہو، جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہوتے ہو۔ شام بھی ہو گئی، صبح بھی ہو گئی، ٹھیک ہے، پچھلے پہر کی بات بھی ہو گئی اور ظہر بھی ہو گئی، ٹھیک۔ اس آیت میں تسبیح سے مراد نماز ہے۔ تم سونا شام کرتے ہو، مغرب اور عشاء، تصبحون صبح کی نماز، عشیًا پچھلے پہر میں عصر کی نماز، وحین تظہرون اس میں ظہر کی نماز، سارے اوقات آگے۔ کیونکہ کچھ لوگ آپ سے یہ کہیں گے
قرآن میں کہاں لکھے ہوئے ہیں نمازوں کے اوقات؟ ویسے تو تفصیل سنت سے پتہ چلتی، لیکن اشارات قرآن کے اندر بھی موجود ہیں. ایک اور آیت، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کا قرآن پڑھو، بے شک فجر کا قرآن ہمیشہ سے حاضر ہونے کا وقت رہا ہے. تو اب اس میں سورج ڈھلنے سے کون سی نماز شروع ہوتی؟ ظہر. ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک بیچ میں کیا آ گئی؟ عصر بھی آ گئی. اندھیرا ہو گیا تو مغرب بھی آ گئی. اور فجر کے قرآن سے مراد فجر کی نماز، اور اندھیرا گہرا ہو تو عشاء بھی بیچ میں آ جاتی ہے. جبریل علیہ السلام کا پانچوں نمازوں کے اوقات سکھانا. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس میری 2 بار امامت کرائی. پہلی بار مجھے ظہر کی نماز پڑھائی اس وقت جب سورج ڈھل گیا اور سایہ تسمے کے برابر تھا، اور عصر کی نماز پڑھائی جبکہ سایہ اس کے برابر ہو گیا، اور مغرب کی نماز پڑھائی جس وقت کہ روزہ دار روزہ کھولتا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھائی جبکہ شفق غائب ہو گئی، اور فجر کی نماز پڑھائی جبکہ روزے دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے. جب دوسرا دن ہوا تو مجھے ظہر کی نماز پڑھائی جبکہ اس کا سایہ اس کی مثل تھا، یعنی جس چیز سے سایہ ناپا جا رہا تھا اتنا ہی تھا جتنی وہ چیز تھی، اور عصر کی نماز پڑھائی جبکہ اس کا سایہ 2 مثل تھا، اور مغرب کی نماز پڑھائی جبکہ روزہ دار روزہ کھولتا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھائی جبکہ رات کا 1/3 حصہ گزر گیا، اور مجھے فجر کی نماز پڑھائی اور خوب سفیدی کی، یعنی ذرا روشنی ہو گئی. پھر جبریل میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اے محمد، آپ سے پہلے انبیاء کے یہی اوقات ہیں، اور نماز کے اوقات ان 2 وقتوں کے مابین ہیں، یعنی داخل ہونے کے وقت سے لے کر نکلنے کے وقت کے بیچ میں نماز پڑھ لینی چاہیے. نماز کے اول اور آخری اوقات. ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک نماز کا اول وقت بھی ہوتا ہے اور آخر وقت بھی. چنانچہ ظہر کا اول وقت زوال شمس کے وقت ہوتا ہے، جو ہی سورج ڈھلا نماز کا وقت داخل ہو گیا، ڈھلنے سے پہلے نہیں ہوتا. اور اس کا آخر وقت نماز عصر کا وقت داخل ہونے تک ہوتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے انسان کو تاخیر ہو گئی تو عصر کی اذان سے پہلے پہلے ظہر کے فرض پڑھ لے، ٹھیک ہے، وہ نماز وقت کے اندر ہی آ جائے گی، تو کافی بڑا وقت مل جاتا ہے انسان کو. لیکن افضل کون سی ہے؟ بخشش کا وعدہ کس پر ہے؟ اول وقت پر. عصر کا اول وقت اس وقت ہوتا ہے جبکہ سورج ابھی بلند ہوتا ہے، اور اس کا آخر وقت سورج کے پیلا پڑنے تک ہوتا ہے. اب جیسے سوال آیا تھا کہ اگر تھوڑا سا وقت ہے، مغرب ہونے ہی والی ہے، 10 منٹ باقی ہیں، اور آپ کی عصر رہتی ہے، تو نہ ہونے سے پڑھ ہی لیں، قضا نہ کریں بلکہ اس وقت کے اندر پڑھیں. یہ نہ سوچیں اب تو قضا ہو ہی گئی، اب تو مغرب کے ساتھ ہی پڑھوں گی. نہیں، آپ سب کچھ چھوڑ کے پہلے وہ نماز ادا کر لیں، پھر مغرب کی اذان اور پھر سو آن. مغرب کا اول وقت سورج غروب ہونے کے وقت ہوتا ہے، یعنی جو ہی سورج چھپا فوراً نماز شروع، چاہے روشنی نظر آ رہی ہو. اور اس کا آخر وقت افق کے غائب ہونے تک ہوتا ہے. آسمان پہ سرخی، اور کینیڈا میں تو اس مسئلے کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں، اکثر ہی آسمان پر سرخی چھا جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مغرب پڑھ کر جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر میں ہی وہ سرخی ساری غائب ہو چکی ہوتی ہے. لیکن یہ کہ سرخی غائب ہو جائے اور اندھیرا چھا جائے، ٹھیک ہے. عشاء کا اول وقت افق کے غائب ہونے کے وقت ہوتا ہے، اور اس کا آخر وقت نصف رات تک ہوتا ہے، آدھی رات تک، جسے ہماری زبان میں عموماً کیا کہتے ہیں، 12 بجے. 12 بجے کو نصف رات کہتے ہیں. اور فجر کا اول وقت طلوع فجر کے وقت ہوتا ہے، یعنی جو ہی فجر کی روشنی پھوٹی، اور اس کا آخری وقت سورج طلوع ہونے تک ہوتا ہے. اگر سورج طلوع ہونے سے 10 منٹ پہلے بھی آپ اٹھے ہیں تو آپ وضو کر کے فرض ادا کر سکتے ہیں. سورج نکلنے کا انتظار نہ کریں بلکہ نماز ادا کر لیں. تو اب کیا ہوا، ایک ہے اول وقت اور ایک ہے آخری وقت. نماز کب ادا کرنی چاہیے؟ اول وقت. لیکن اگر کوئی مجبوری ہو گئی ہو تو انسان آخری وقت تک بھی
نماز ادا کر سکتا ہے. یہ ہیبیچول نہیں ہوگا یہ شخص، بلکہ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. نمازوں کے درمیانی اوقات. ابو بکر بن ابی موسیٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ کے پاس ایک سائل نمازوں کے اوقات پوچھنے کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا. آپ نے سوالی کو جواب نہیں دیا. اس نے کیا سوال کیا تھا؟ نمازوں کے اوقات کیا ہیں. جب فجر پھوٹی تو آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، جبکہ لوگ اندھیرے کی وجہ سے ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے تھے. تو فجر کی نماز کب ہے کہ زمین پر اندھیرا ہو لیکن آسمان پر روشنی نظر آنے لگے. پھر جب سورج ڈھلا تو آپ نے بلال کو حکم دیا رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے ظہر کی اقامت کہی. جب کہنے والا کہے کہ دوپہر ہو گئی ہے، اور آپ ان سب سے زیادہ جاننے والے تھے کہ دوپہر کب ہوتی ہے. پھر آپ نے انہیں حکم دیا اور انہوں نے عصر کی اقامت کہی جبکہ سورج ابھی بلند تھا. پھر جب سورج نیچے چلا گیا تو آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے مغرب کی اقامت کہی. پھر جب شفق غائب ہوئی تو آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے عشاء کی اقامت کہی. پھر اگلے دن فجر میں تاخیر کی، یہاں تک کہ اس وقت اس سے فارغ ہوئے جب کہنے والا کہے سورج نکل آئے، نکلنے کو ہے. بالکل اینڈ تک، اینڈ کے وقت میں پڑھائی. پھر ظہر کو مؤخر کیا حتیٰ کہ گزشتہ کل کی عصر کا وقت قریب ہو گیا. پھر عصر کو مؤخر کیا، جب سلام پھیرا تو کہنے والا کہے آفتاب میں سرخی آ گئی، سورج سرخ ہو گیا. پھر مغرب کو مؤخر کیا حتیٰ کہ شفق غروب ہونے کے قریب ہوئی. پھر عشاء کو مؤخر کیا حتیٰ کہ رات کی پہلی تہائی ہو گئی. پھر صبح ہوئی تو آپ نے سائل کو بلوایا اور فرمایا نماز کا وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے. عمل کر کے دکھایا. اتنی دیر لگائی جواب دینے میں، 2 دن لگے سیکھنے میں نمازوں کے اوقات. تازہ عشاء کی نماز کے لیے کیسے حساب لگائیں گے؟ 1/3 رات گزر گئی یا آدھی رات کا؟ گھنٹوں سے. مغرب کے ٹائم سے شروع کریں گے گننا؟ رات کب داخل ہوتی ہے؟ جب سورج غروب ہوتا ہے. سورج غروب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کہاں سے دلیل پتہ چلتی؟ روزوں کے بارے میں آتا ہے نا. ثم اتم الصیام. ہاں پڑھیے اتم الصیام الی اللیل. ٹھیک ہے نا. تو وہ لیل کب شروع ہوتی ہے؟ کس کو لیل کہتے ہیں؟ جب سورج غروب ہو. شابش. ٹھیک ہے. اب سورج غروب ہوتا ہے آج کل مثلاً 5 بجے، تو آپ کی رات شروع ہو گئی. طلوع کتنے بجے ہو رہا ہے؟ چلیے 7 بجے لگا لیجیے. ٹھیک ہے. کتنے گھنٹے بنے؟ 5 اور 7 12، اور 12 اور 7 تو کتنے گھنٹے کی رات؟ پیور رات 14 گھنٹے کی رات ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کے آدھی رات کہاں ہوئی؟ 12 بجے. ٹھیک ہے. اچھا تہائی کا کیسے کرتے ہیں؟ 14 کو 3 پہ تقسیم کیجیے. اب پہلا 1/3، سیکنڈ 2/3 اور آخری تیسرا حصہ. 5 گھنٹے کہ 15 گھنٹے کا اگر رات ہو، 10 بجے کے قریب ایک پہلی تہائی گزر گئی، پھر 2:30-3 بجے کے قریب. تو جب قیام شروع ہو جائے تو پھر عشاء کا نماز تو نہیں نا، وہ تو اس سے پہلے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. میرا کوشچن تھا کہ عصر کی نماز یعنی آخری ٹائم کب تک ہوتا ہے؟ بعض لوگ ایسے پڑھتے ہیں کہ مغرب ہونے والی تو سجدہ جائز نہیں ہوتا نا، وہ ٹائم بتائیے. یہ نماز کبھی تو مجبوری میں ٹھیک ہے. یعنی یہ کیوں بتایا گیا کہ اس وقت تک ٹائم ہے کہ اگر کسی کو مشکل ہوئی کسی وجہ سے تو وہ پھر بھی پڑھ لے. ہمارے یہاں عموماً کیا کہتے ہیں، اب کوئی ٹائم نہیں، دھوپ پیلی پڑ گئی اب نہیں نماز پڑھ سکتے، سورج اندر باہر ہے نماز نہیں پڑھ سکتے. نہیں، جب تک وہ پورا اندر نہیں گیا ٹائم ہے. اچھا جب تک یعنی 5 منٹ پہلے بھی مغرب 5 منٹ پہلے بھی، حتیٰ کہ اگر 1 رکعت بھی ہوئی ہے، من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے نماز کی 1 رکعت بھی پا لی اس کی بھی نماز ہو گئی. جیسے آپ اٹھے تو دیکھا کہ 10 منٹ ہے صرف سورج نکلنے میں، آپ ٹائم چیک کرتے 10 منٹ باقی، آپ جلدی سے جاتے ہیں وضو کرتے ہیں، واپس آ کر جب تک نماز پڑھتے 1 ہی رکعت ابھی پڑھی جاتی ہے آپ کی. 5 منٹ وضو کرنے میں لگ گئے، نماز شروع کرتے کرتے بیچ میں ہی سورج نکل آیا. اس کی بھی پرواہ نہ کریں، پڑھ لیں. جی فرض پہلے پڑھیں، سنت نہیں، کیونکہ سنت تو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. فرض وقت کے اندر ادا ہونے چاہیے. جی استاد السلام علیکم. وعلیکم السلام. مطلب اذان جیسی ختم ہوتی ہے اس سے پہلے آپ نے وضو کیا اور جیسی اذان ختم ہوئی آپ فوراً پڑھ سکتے ہیں نماز نا؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم. جب عصر کے لیے کھڑ گئے اور مغرب کی اذان شروع ہو گئی تو اس کا کیا مسئلہ ہے استاد؟ دیر ہو گئی بلکہ کھڑ گئے اور مغرب کی بھی اذان ہو گئی، یعنی آپ نے اگر عصر کی 1 رکعت پڑھ لی ہے اور مغرب کی اذان شروع ہو گئی تو آپ عصر کی 3 رکعتیں اور بھی پڑھ لیں.
ٹھیک ہے، پوری کریں، پھر مغرب پڑھیں. اب ہر نماز کا الگ الگ وقت بھی ڈیٹیل سے سمجھایا جائے گا.